سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ ہر چیز میں اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ یا اللہ، اٹھنے سے لے کر اب تک تو نے یہ سارے کام مجھ سے لیے، مجھے توفیق دی، مجھے ہمت دی، مجھے طاقت دی، مجھے کھڑے ہونے کی صلاحیت دی، تیرا ذکر کرنے کی تو نے توفیق دی۔ مولا، میں تیرا شکر ادا کرتا۔ اگر ہو سکے تو کوئی بھی ایک وقت طے کر لیں، مقروع وقت نہ ہو، تو جو دن پورا گزرا ہمارا اللہ پاک کی توفیق سے جو گزرا، اس میں پہلے تو 2 رکعت صلاۃ و توبہ بھی ہونی چاہیے کہ یا اللہ خطائیں معاف کر دے، تو نے اتنی کرم نوازی کی مگر میں اس کو صحیح طور پر اس دن کو گزار نہ سکا۔ اور پھر 2 رکعت شکر کے نوافل پڑھ لے، شکرانے کے، یا اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے مجھ سے یہ کام لیا اور تو نے یہ توفیق عطا کی۔ تو شکر کی طرف ہم سب کو جانا چاہیے۔ تصور کریں، کوئی شخص تصور کرے کہ اس کے پاؤں نہ ہوتے تو وہ کیا کرتا۔ کوئی شخص تصور کرے کہ اگر اس کی آنکھیں نہ ہوتی جو دیکھ نہ سکتا تو کیا کرتا۔ تصور کرے کہ اگر اس کے کان سن نہ سکتے تو وہ کیا کرتا۔ مالدار کے بارے میں نے پڑھا تھا، بعضوں نے پڑھا ہوگا، اس کے بعد کوئی کمی نہ تھی، کوئی کمی نہ تھی، مال اسباب باپ رے باپ اتنے سارے۔ اس کو کسی نے کہا کہ کوئی تمنا ہے جو تمہاری پوری نہ ہوئی ہو؟ کا ایک ہے نا۔ وہ کیسی؟ بولا وہ تمنا ہے کہ سارا مال لے لے مگر میری تمنا پوری کر دے۔ بولا وہ کون سی تمنا جو تمہاری پوری نہیں ہوئی؟ اس نے پتہ کیا کہا؟ میری آنکھ کھلی ہوئی دیکھ رہے ہو تم؟ بولا میں اس کو جھپک نہیں سکتا، بند نہیں کر سکتا۔ تمام جتنے بھی اسلامی بھائی یہاں فیضان مدینہ میں ہیں اور جو مدنی چینل پر ہیں، جو سوشل میڈیا پر ہیں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کریے۔ آنکھ بند کیجئے، پھر کھولیے، اور اگر یہ خود سے بند کرنے کی جو قدرت اللہ نے دی ہے یہ نہ رہے تو کوئی چیز آپ طرف پھینکے، آنکھ جھپکتے ہیں، کیسے چپکیں گے؟ جھپکیں، چپکتے ہیں نا۔ اگر یہ آنکھ بند کرنے کی قدرت ہی ہم سے چھین لی جائے اور آنکھ کھلی کی کھلی رہے تو بندہ غور کرے کہ صرف اپنی قدرت سے اللہ نے جو طاقت دی، اس طاقت سے آنکھ کو کھولنا بند کرنا اللہ نے میرے اختیار میں دیا۔ اگر یہی اختیار اللہ تعالیٰ چھین لے تو میں کیا کرتا؟ چلیں ہاتھ اٹھائیں، سارے ہاتھ اٹھائیں، ایک اٹھائیں، پہلے ایک اٹھائے نیچے کریں، دوبارہ اٹھائیں، پھر نیچے کریں، اب دونوں اٹھائیں، اب نیچے کریں۔ اللہ تیرا شکر ہے میں اپنے ہاتھ خود ہی اٹھا رہا ہوں، خود ہی نیچے کر رہا ہوں۔ مٹھی بند کریں، کھولیں، پھر بند کریں، دونوں ہاتھ کریں، کھولیں، پھر بند کریں، پھر کھولیں۔ کوئی مٹھی بند کر رہا ہے یا آپ خود کر رہے ہیں؟ کہ اگر یہ نعمت چلی جائے کہ میں اپنے ہاتھ سے مٹھی بند کروں، خود ہی کھولوں، تو پھر کیا ہو؟ علی ھذا القیاس، ایک ہمارے وجود میں طاری نعمت کا تصور کریں۔ پانی پیا، کھانا کھایا، ہضم ہوا، اچھا میں پی تو گیا، اب اگر یہ نکلے ہی نہ، میرے تو بس میں اس کو نکالنا تو ہے ہی نہیں، مگر نکل گیا۔
یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. اگر انسان غور کرے اس کے وجود کے ایک ایک بال میں اللہ پاک کی نعمتیں 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 ہیں، اور ہر نعمت کا شکر ہے. میں جو کہہ رہا ہوں، جس زبان میں کہہ رہا ہوں اور جو کچھ کہہ رہا ہوں، کون کون میری بات کو سمجھ رہا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں جو سمجھ رہا ہے. اب ہاتھ نیچے کریں. یہ سمجھنے کی توفیق اللہ چھین لے تو کیا کرتے ہیں؟ اب نارمل بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی ایک صاحب تھے، کہیں سے واپسی ہوئی، بڑا مطلب ان کو مان سمان عزت بہت کچھ ملا. واپسی میں انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا، یار یہاں کہیں پاگل خانہ ہے؟ کہا کیا ہو گیا تمہیں، اچھے خاصے واپس آ رہے ہو؟ بولا نہیں پاگل خانہ ہے. بولا دوسرے شہر میں ہے پاگل خانہ. بولا مجھے جانا ہے. بولا کیا ہو گیا آپ کو؟ یار جانا ہے نا، جانے دو نا یار، کیا حرج ہے، دیکھتے ہیں ہے کوئی جان پہ. بولا ہاں جان پہچان ہے، جانتا ہوں اس کا جو ایڈمن ہے، مجھے جانتا ہے، ڈاکٹر بھی جانتا ہے. وہ چلو سر مجھے ان سے 2 باتیں کرنی ہے. پیارے صاحب وہ پاگل خانے گیا، ایک طرح سے سمجھے نفسیاتی اسپتال. وہاں جا کر اس سے ڈاکٹر سے اور ایڈمن سے ملاقات کی. کہا مجھے تھوڑا وارڈ کا وزٹ کرائیں گے؟ بولا ہاں. اس کو ایک وارڈ میں لے گئے، ایک روم کی طرف لے گئے. اس روم میں ایک اچھا خاصا نارمل کپڑے پہنا ہوا آدمی بیٹھا ہوا ہے کرسی کے اوپر، مگر اس کی دیواروں پر فوم لگے ہوئے ہیں. کیا لگے ہوئے ہیں؟ فوم، رضائیاں سمجھے، یہ سب لگا ہوا ہے. بولے یہ کیا ہے؟ تو نارمل ہے. بولے نارمل نہیں ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کا دماغ خراب ہوتا ہے اور یہ اٹھتا ہے اور دیواروں پہ سر مارتا ہے، دیواروں پر ہاتھ مارتا ہے، دیواروں پر ٹکڑے مارتا ہے. ہم نے ساری دیواروں کو گدوں سے، فوم سے اور رضائیوں سے بھر دیا ہے تاکہ اس کا سر نہ پھٹ جائے، اس کو زخم نہ آ جائے. بولا یہ پاگل ہے. اچھا اب اس کا ہاتھ صحیح تھا، اس کی آنکھیں صحیح تھیں، اس کا پاؤں صحیح تھا، وہ چل سکتا تھا، وہ کھا بھی لیتا تھا، ہضم بھی ہو جاتا تھا، سب کچھ تھا، سن بھی رہا تھا. ایک چیز اس کی چلی گئی، کیا؟ عقل. اور یہ چیز چلی جائے نا، آدمی پاگل ہو جائے، عقل چلی جائے، جس کو کہتے ہیں دماغی مرض ہو جاتا ہے اس طرح نا، سیاتی مرض، اس کو لوگ گھر میں بھی نہیں رکھ پاتے، سنبھال ہی نہیں پاتے، تنگ آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیتا گھر کے اندر. اور آخر کار مجبور ہو کر، چاہے وہ چہیتا بیٹا ہو یا کتنا ہی عزیز والد ہو، کتنا بندہ سنبھالے گا اس کو باقاعدہ. اچھا لوگ مشورہ، ایسے تو نارمل جو ماں باپ کو داخل کرا دے تو اس کو تو لوگ برا بلا کہتے ہیں نا، اس کو تو کوئی برا بلا بھی نہیں کہ بولا تو اچھا کہ علاج کرا رہا ہے. کس نعمت کا شکر ادا کریں گے؟ اتنی اللہ پاک کی ہمارے وجود میں نعمت ہے. بندہ ناشکری کرتا کب ہے؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. بندہ ناشکری تب کرتا ہے کہ جو کچھ ہے اس کو نہیں سوچتا، بلکہ سوچتا ہے کہ کیا نہیں ہے. یہاں آ کر بندہ ناشکر ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اس کے بعد یہ تو میرے پاس یہ نہیں ہے، اس کے یہ تو میرے پاس یہ نہیں ہے. 2 دوست تھے، جاب کرتے تھے، بڑی ملٹی نیشنل بڑی کمپنی تھی. تو جو ڈائریکٹر تھے، انہوں نے اپنے گھر میں ایک ایونٹ رکھا تھا، تو انہوں نے اپنے سارے جو امپلائیز تھے، جو تھوڑے بڑی کلاس کے امپلائیز تھے، ان کو انوائٹ کیا تھا. تو یہ دونوں دوست گئے اپنے ڈائریکٹرز کے گھر پارٹی میں. اور وہ پارٹی میں جب گئے تو وہ دیکھے تو وہ پارٹی میں تو وہ جو تماشا تھا اور جو عیاشیاں تھی، تو اس کا جو دوست تھا اس نے کہنے لگا، یار ان کے مزے تو دیکھ، یار مزے تو دیکھ، ہمارا حال دیکھ، اس کا حال دیکھ، یار کیا نہیں ہے ان کے پاس. دوسرا دوست کی باتیں سن رہا تھا. کہا چل ایک جگہ چلتے ہیں. کہا کہاں؟ تو چل تو صحیح یار. اس کو لے گیا ایک ایسی جگہ پر جہاں لوگوں کے پاس کھانے کا نہیں، پینے کا نہیں، پہننے کا نہیں، بڑی بری حالت تھی. وہ کہا کہاں لے آیا؟ وہاں سے یہاں تک. بولا وہاں تو کیا کہہ رہا تھا؟ ان کو دیکھ تو صحیح، میں تجھے کہہ رہا ہوں ان کو دیکھو، تجھے دیکھ، ان کا حال دیکھو، تیرا حال دیکھ. بولا ہاں یار یہ بات ٹھیک. غور کرے، ہماری شریعت کا بہترین اصول ہے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھو. ہم جب بھی دنیاوی معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھیں گے، ہم احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے، ہم ناشکری کا شکار ہو جائیں گے. ہمارے اندر ایک عجیب و غریب فیلنگ پیدا ہو جائے گی، یار یہ ہے، یہ ہے، اور یہ اتنا اچھا کرتا، میں نہیں کر سکتا. یار تم جو کر سکتے ہو وہ دیکھو نا، جو ہو سکتا ہے وہ دیکھے نا.
جیسے کسی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ایک زمانے سے ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں سن رہے ہیں، مسجد سے باہر نکلے تو جوتے نہیں تھے، کہو دیکھو میرے جوتے نہیں ہیں، ادھر دیکھا تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اس کے پاؤں ہی نہیں تھے، فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ میرے تو جوتے نہیں ہیں، اس کے تو پاؤں ہی نہیں ہے جس میں جوتا ڈلے گا، فوراً شکر کی طرف چلے گئے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے ہمارے اندر توفیق عطا فرما دے۔ نہیں ہوتا، ایک شخص کے پاس کروڑوں روپے تھے، کروڑوں روپے، اس کے تینوں کے تینوں بچے گونگے اور بہرے تھے، 3 بچے، تینوں گونگے بہرے، اور کروڑ پتی آدمی۔ اس نے کس ڈاکٹر سے کنسلٹنسی نہیں کی ہوگی، ڈاکٹر نے کروڑوں روپے کہے کہ تمہارے بیٹے کا علاج ہوگا، اتنے روپے خرچ ہوں گے، وہ خرچ کرنے کے لیے تیار تھا، مگر ڈاکٹر گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ ہونے کے بعد بھی تمہارے بچے صحیح ہو جائیں گے۔ پیسہ تھا، کسی کے پاس پیسہ ہے، میں جانتا ہوں جن کے پاس پیسہ ہے اپنے گھر سے نہیں نکل سکتے، کہیں آنا جانا نہیں کر سکتے۔ یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ صرف پیسہ ہوگا تو بہت کچھ ہو جائے گا، کہیں شہرت آزمائش کا باعث بن جاتی ہے، کہیں دولت آزمائش کا باعث بن جاتی ہے، کہیں عہدہ منصب یہ آزمائش کا باعث بن جاتا ہے۔ ہم انہی چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں، جن کے پاس یہ ہے ان کو پوچھو ان کو کتنی آزمائشیں ہیں۔ ہمیں اللہ پاک نے جو نعمتیں دی ہیں، اللہ پاک نے جو ہم پر جو کرم نوازی کی ہے میرے پیارے سامنے، ہم اس کا تصور کریں اور اس پر ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، سب مل کر کہیں، کیا کہنا ہے؟ سب مل کر کہیں گے تو آواز کچھ اور ہی نکلے گی۔ اب کچھ آواز نکلی نا، یہ جو میں جو کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں نا، اس سننے پر کہو یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جتنے آگے پیچھے باہر ہیں، جتنے گھروں میں ہیں، کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کوئی کہے گا یار ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے مگر مجھے یہ تکلیف، آپ بولو جو تکلیف نہیں ہے اس پر کہو یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور میں کہتا ہوں اس تکلیف کے ہوتے ہوئے اگر اللہ پاک نے یہ توفیق دی کہ آپ کہہ رہے ہو یا اللہ تیرا شکر ہے، تو اس پر بھی کہو یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تیرا شکر ہے مولا، تیرا کرم ہے جو مجھے تو نے توفیق دی کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اہل ہمدان میں سے ایک شخص سے ارشاد فرمایا، بے شک نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ ہے اور شکر کا تعلق نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں۔ پس اللہ کی طرف سے نعمتوں کی زیادتی اس وقت تک نہیں رکتی جب تک بندے کی طرف سے شکر نہ رک جائے۔ یعنی بندہ یہاں شکر کہنا روک دیتا ہے، اس پر نعمتیں آنا رک جاتی ہیں۔ بندہ شکر ادا کرتا رہے، صبح اٹھے شکر ادا کرے، مولا تیرا کرم ہے، کھانا کھا لے شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے، کپڑا پہنے شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے، گھر پہنچے شکر ادا، یا اللہ تیرا شکر۔ میں کہتا ہوں نماز پڑھی شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے، روزہ پورا ہوا شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ نے افطار کے لیے پانی دیا، کھجور دی، جو بھی افطار کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنے کی وصیت فرمائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی اے اللہ تو اپنے ذکر، اپنے شکر اور اچھے طریقے سے اپنی عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ یہ دعا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی تھی۔ اللہ پاک ہمیں شکر گزاری جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمائے اور ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کوئی ٹھیک ہے تکلیف ہوتی ہے بندے کو، آزمائش آتی ہیں، مگر جو آج اس وقت میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ مجھے سن رہے ہیں، شاید ہم میں سے کوئی ایسا ہو جس پہ کوئی امتحان، آزمائش، تکلیف یا کوئی نہ کوئی اس کے اوپر کوئی چیز نہ ہو، رائٹ؟ اس ذات پہ، گھر میں، ادھر کاروبار میں، مینٹلی، فزیکلی، واٹ ایور، فائنینشلی، کچھ نہ کوئی چیز، کسی کے ساتھ کوئی چیز لگی رہتی ہے۔ لیکن میں اور آپ یہ غور کریں، جو کچھ مجھے ہے، جو کچھ میرے ساتھ آزمائش ہے، کیا اس سے زیادہ ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی۔ کوئی ایک بیٹے میں تکلیف ہے، اللہ نے اور بچوں میں خوشیاں نصیب کی ہیں۔ گھر چھوٹا ہے تو صحیح، جو باہر ہے اس کا کیا، کرائے کا ہے تو صحیح، جس کا ہے ہی نہیں اس کا کیا، فٹ پاتھوں پہ جا کر دیکھو لوگ کیسے سو رہے ہیں۔
یعنی بندہ غور کرے جو ہے اس پر غور کرے، جو نہیں ہے اس پر نہ سوچے، اس کو اپنے رب کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملے گی. اللہ تیرا سب دیکھے. یہ تو بولنا تو پڑے گا. آج ہم بولنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. کیا بولیں گے؟ سارے بولیں. کیا کہیں گے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے. جو ہم نے یہ کہا نا یا اللہ تیرا شکر ہے، اس پر بھی ایک بار کہہ دیں یا اللہ تیرا شکر ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ پاک اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ، کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، تو یہ کلمہ اللہ کے نزدیک اسے نعمت دینے سے بہتر ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک جب کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی عمر دراز کرتا ہے اور انہیں شکر پر الہام عطا فرماتا ہے کہ اللہ پاک کا وہ شکر ادا کریں. تو ہمیں ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کر. نماز پوری کر لی یا اللہ تیرا، تسبیح کر لی یا اللہ تیرا، زکوٰۃ دے دی یا اللہ تیرا، حلال روزی کمائی یا اللہ تیرا، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. ہاں بعض نادان ہیں کہ وہ گناہ کرتے ہیں، گناہ کے ذریعے اپنے سارے کام کرتے، کہتے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے. نہیں نہیں، یہ تو شیطان نے تم کو پاگل کر دیا ہے. ایسا نہیں کہتے. کوئی چوری کر کے کہے گا معاذ اللہ؟ کون کہے گا؟ بلکہ جو اس طرح کے جملے کہتے ہیں، الٹے سیدھے کام کرتے ہیں اور الٹے سیدھے ان کے پروفیشن ہوتے ہیں، اور اس پر بھی جب ان کو کوئی مال و دولت و شہرت ملی ہوتی ہے تو اس پر یہی باتیں کہتے ہیں. مگر گناہ کر کے کون کہے گا؟ کوئی چوری کر کے بولے گا اس اللہ کا کرم ہے چوری میں کامیاب ہو گیا؟ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ کیا بولے؟ خدا کا خوف کر، یہ کوئی بولنے کی بات ہے؟ تو یہ بولنے کی چیز یہ ہوتی نہیں، بلکہ اس پر تو توبہ ہے. بندہ گناہ کر کے تو اللہ سے معافی مانگتا ہے. جب اللہ سے بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہ سے بچنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے شکر کرنے کی توفیق ملی وہ نعمت کی زیادتی سے محروم نہ ہوگا. یعنی اس پر نعمتیں زیادہ آئیں گی، کیونکہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. اللہ کے پیارے حبیب نے کہ جسے شکر کرنے کی توفیق ملی وہ نعمت کی زیادتی سے محروم نہ ہوگا. اور پھر قرآن کریم کی آیت بیان ہوئی، پھر فرمایا جسے توبہ کرنے کی توفیق عطا ہوئی وہ توبہ کی قبولیت سے محروم نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یعنی اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے. اللہ کریم کثرت کے ساتھ توبہ کرنے اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو تھوڑی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ پاک کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اور اللہ پاک کی نعمتوں کو بیان کرنا شکر ہے اور انہیں بیان نہ کرنا ناشکری ہے. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے یا اللہ تیرا شکر ہے. کوئی اچھا کام ہوگا یا اللہ تیرا شکر. یعنی جتنا اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے اللہ پاک اپنی نعمتوں میں زیادتی فرمائے گا، اضافہ فرمائے گا. یہ سب اللہ پاک کا کرم ہے. شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا جان حسن تم پہ فدا ہو. ہر چیز میں اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرے. کوئی بھی اچھا کام. میرے امیر سنت کی ایک ادا دیکھی ہے، اللہ کرے اس ادا کو ہم ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ایک جگہ میرا بیان تھا، وہاں کچھ چند زیادہ لوگ جمع نہیں تھے، چند ہی لوگ جمع تھے، ڈرائنگ روم سیٹنگ تھی. وہاں میں نے یہ بات بیان کی تو وہاں پر ایک بزنس مین بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے پھر مجھے بعد میں بتایا. وہ بات یہ تھی کہ امیر سنت کا ایک معمول ہے، اگر اللہ کرے ہمیں یہ عادت ہو جائے کہ کبھی بھی کوئی ایسی اچھی خبر امیر سنت کو مل جاتی ہے، امیر سنت کا یہ معمول ہے، آلموسٹ یہ معمول ہے کہ امیر سنت اس خبر کے ملتے ہی سجدہ شکر ادا کرتے ہیں. سجدہ شکر ادا کرتے ہیں. اب سجدہ شکر آپ باوضو ہو کر قبلہ رو ہو کر سجدے میں چلے جائیں نیت کے ساتھ میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، اور بیٹھ جائیں، سجدہ شکر ہو گیا. وہ صاحب مجھے لاسٹ ٹائم بھی کہنے لگے، تھوڑا عرصہ دوبارہ ملے تھے، کہنے بس وہ جو آپ نے کہا تھا نا حضرت کی عادت ہے، بس وہ میری سمجھ میں آ گیا.
اب بس میں سجدہ شکر ادا کرتا ہی رہتا ہوں. یعنی میں نے ان کو یہاں تک کہا تھا کہ جب آپ دفتر سے فارغ ہو کر گھر جاتے دیکھیں اللہ پاک نے خیر و عافیت کے ساتھ گھر میں جانا نصیب کر دیا, بندہ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لے. سجدہ شکر ادا کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے. میں تو مولا کریم تصور بھی نہیں تھا کہ میرے جیسا آدمی اشراق چاشنی پڑھے گا, میرے جیسا آدمی فجر سمیت 5 نمازیں جماعت کے ساتھ الحمدللہ مل رہی ہوں گی. کتنوں کو مل رہی ہوں گی الحمدللہ جماعت کے ساتھ. کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے شاید زندگی میں پہلی بار اتنی نمازیں ایک وقت میں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہوں گی. بہت کئی ہوں گے جو نہیں ملتی یار, ماحول بھی نہیں ہو, ماحول ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں دعوت اسلامی ملی ہے, اس پر سجدہ شکر ادا کریں. کہ کہتا ہوں ملے سنت جیسا پیر ملا, سجدہ شکر ادا کریں, نعمتوں کا شکر ادا کریں, اور اپنی نعمتوں کو دیکھیں اللہ پاک نے کیسی 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 نعمتیں عطا کی ہیں. سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہم اپنی رب کی نعمتوں کو یاد کرتے رہے اور نعمت کا شکر ادا کرتے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک دنیا میں کسی بندے پر انعام کرے, پھر وہ اس نعمت کا اللہ تعالیٰ کے لیے شکر ادا کرے اور اس نعمت کی وجہ سے اللہ پاک کے لیے تواضع کرے, تو اللہ پاک اسے دنیا میں اس نعمت سے نفع دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے آخرت میں درجات بلند فرماتا ہے. اور جس پر اللہ پاک نے دنیا میں انعام فرمایا اور اس نے شکر ادا نہ کیا اور نہ اللہ پاک کے لیے اس نے تواضع کی, تو اللہ پاک دنیا میں اس نعمت کا نفع اسے روک لیتا ہے اور اس کے لیے جہنم کا ایک طبق کھول دیتا ہے. پھر اللہ پاک چاہے گا تو اسے آخرت میں عذاب دے گا یا اس سے درگزر فرمائے گا. اللہ پاک ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا کرے. تو آج ہم نے کیا جملہ سیکھا, کیا کہنا ہے؟ سب مل کر کہے کیا کہنا ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے. اللہ پاک شکر گزاری کی توفیق عطا کرے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک